کہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے پوچھا کہ ڈائیورس ریٹ کیا ہے، دیکھیں 2024 میں جو پاکستان میں ڈائیورس ریشو تھا، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ 21% تھا، ٹھیک ہے، اور وہ امیڈیٹلی 4% بڑھ کے 2025 میں 25 پہ آ گیا، اب 2026 میں وہ 6 یا 7% بڑھے گا، اور یہ سچویشن انتہائی الارمنگ ہے۔ آنے والے وقت میں جس ریشو سے یہ بڑھ رہی ہے، اس کا گراف یوں جائے گا، ٹھیک ہے، اور گراف یوں جانے کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کی سوسائٹی میں نفوس یا نمبر تو بڑھتا جائے گا بچوں کا یا آپ کی اعداد و شمار کا، لیکن ان میں کامیاب لوگوں کی ریشو، ان میں گرومڈ اسٹوڈنٹ کی ریشو، ان میں گرومڈ بچوں کی ریشو کم نہیں، بہت کم ہو جائے گی۔ کیوں کم ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ڈائیورس ہوتی ہے تو بیسیکلی دو فیملیز علیحدہ نہیں ہوتی، وہ ایک دو بہت بڑا سیٹ اپس جو ہے نا وہ دو علیحدہ ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پسنے والے وہ بچے ہوتے ہیں جو نہ ماں کے ہو کے رہ سکتے ہیں نہ باپ کے، پھر یہاں پہ سلسلہ نہیں ختم ہوتا۔ اب دیکھیں جو ڈائیورس سے پہلے دونوں میاں بیوی اس طرح تھے نا، اب وہ دونوں اس طرح ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں آمنے جیسے سامنے۔ پاک بھارت جنگ لگی ہوئی ہے، اور ہر گندے سے گندا الزام دونوں ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، ہر برے سے برا الزام لگاتے ہیں، اتنی فلتھی، اتنی گھٹیا، اتنی بازاری لینگویج یوز کرتے ہیں کہ سم ٹائم پٹیشنز پڑھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جس کے جسم سے اس نے بچے پیدا کیے ہیں اسی پہ اتنے گندے گندے الزام لگا رہا ہے میاں۔ سم ٹائم خواتین بھی ہیں، لیکن خواتین سے فرینکلی اسپیکنگ یہ الزام تراشی کم ہے، میل کی طرف سے زیادہ ہے۔ آگے جانے سے پہلے ایک تھوڑا سا اور یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ڈیورس کی ریشو کیا ہیں۔ اگر ہم ان کو فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کریں نا، ہم شروع کرتے ہیں اکنامک ریزنز، جی، ہم شروع کرتے ہیں سوشل ریزنز، ہم شروع کرتے ہیں ایموشنل ریزنز۔ اب ان تینوں ریزنز کو اگر ہم اس کو ایک بڑے اورا میں لے لیں تو اب باقی ریزنز اس کے انڈر آ جائیں گی، جس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں برداشت کم ہے، جس میں لیک آف نالج ہے، جس میں ریلیجن سے دوری بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسلام از دا اونلی ریلیجن ایٹ دا گلوب کے جو برداشت کو بہت زیادہ جس پہ زور دیتا ہے کہ برداشت کریں اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کریں، اور کوئی ریلیجن اتنا نہیں زور دیتا، ہم اس کو نہیں کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت بڑی ریزن ہے ہمارے ڈائیورس کی۔ میاں بیوی دونوں نے فون رکھے ہوئے ہیں، دونوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے پاس ورڈ رکھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے۔ اگر بیوی سے شیئر کروا بھی لیتا ہے میاں تو میاں اپنا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میاں نے کوئی نہ کوئی بیچ میں کاروائی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ چاہے گا کہ یا اس نے کوئی دوسری شادی کی ہوئی ہے، یا لارا لگایا ہوا ہے، یا ایکسٹرا میریٹل کوئی ریلیشننگ ہے اس کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ پھر جو اکنامک ریزنس ہے اس میں آئے گا کہ مڈل کلاس ہے، ہمسایہ جو ہے نا اس کی بیوی جو ہے نا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں، برانڈڈ شوز ہیں، کار اچھی ہے، یہ بیوی جو ہے یہ بھی کہے گی کہ آپ بھی یہ لے، وہاں سے بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ مس انڈرسٹینڈنگ کا یہ عالم ہے کہ ایک بات کو ہم نے ہمیشہ، ہمارا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے بدقسمتی سے کہ ہم نے ہر بات کو نیگیٹو لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو قابو کریں، ان پہ ان چیزوں کو پازیٹیو لینے کی کوشش کریں، پازیٹیو انرجیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہیں تو عورت کیونکہ سیکریفائس کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے، میں عورتوں سے، لڑکیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہیں کہ صرف آپ نے ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ آپ سیکریفائس زیادہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر ڈائیورس ہوتی ہے تو پھر آپ نے ساری عمر سیکریفائس کرنا ہے، فرینکلی اسپیکنگ ساری عمر آپ نے پرابلمس فیس کرنی ہے، کبھی ڈائیورسی کی شکل میں، کبھی آپ نے بھائی کے گھر رہنا ہے، کبھی باپ کے گھر رہنا ہے، کبھی آپ نے کام کرنا ہے، کبھی کسی آفس میں جانا ہے، کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، کبھی بچوں کو لینے جانا ہے، اور اس طرح یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں بائی ون وے اور دا ادر کہ جس کے ساتھ آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں اس کو کوئی منت سماج کریں، اس کو سمجھائیں منت سماج سے زیادہ کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ تو بہت سارے کیسز میں اگر کوئی ایکسٹریم کیس ہو تو پھر تو نہیں تو سمجھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ بالکل۔ اب دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ان بچوں کا کیا بنتا ہے، یہ ایک ڈائلما ہے بشرا۔ کیا ہوتا ہے ان بچوں کا، یہ بتائیے۔ ان کیا بچوں کا قصور ہے ان میں بچوں تو کا؟ چونکہ فیملی کیسز کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں
وہ بچے سوسائٹی کا میزریبل ترین طبقہ ہے، میزریبل ترین. نہ اس کو ماں کی محبت ملتی ہے، نہ باپ کی شفقت ملتی ہے، نہ ان کی گرومنگ ہوتی ہے. وہ بچہ جو ایک پھول کی مانند ہے، اس کو نہ پانی ملتا ہے، نہ تازگی ملتی ہے، نہ اس کی خوشبو سے نہ وہ کوئی. یتیموں میں نہ وہ مسکینوں میں ہے، یس، اور نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر نہ کے وہ ہیں. ادھر اور کے ماں باپ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کمپرومائز کرے شادی کے بعد، اگر تو آپ کی اولاد ہے تو ٹھیک ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ دیکھیں اگر مناسب ہے تو آپ ضرور کریں. بچوں کی شفقت باپ والا ہاتھ نہ اٹھائے، یس وہ کھینچے، بلکہ ماں کا بھی ممتا نہ چھینے. یس لیکن اگر میاں بیوی اس طرح کی اولاد نہیں ہے تو تب دیکھا جا سکتا ہے. اٹس فائن. یس یس آپ یو کین پارٹ ویز، اٹس فائن. پارٹ ویز یا قرآن میں آتا ہے لیکن نا اگر کہ آپ بچے ہیں تو نئی پلیز شادی دیکھ کر لیں. لیں، اس کو بھی پاس رکھ لیں. اس نے آپ اپنی لائف آپ کے نام کر دی ہے. پھر حضرت علی کا کال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ اگر آپ کو نفرت ہونے لگے کسی سے تو اس کی اچھی چیزیں یاد کر لیں. یس، اور جب بہت وہ اچھا. وقت یاد کر لیں آپ جب آپ نے جس خوبصورت کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا، یس، وہ وقت بہت یاد اچھا، کر لیں. چیزیں تو بہت انسان کی اچھا. خراب ہو ہی جاتی ہے، انسان تو Yes. شیطان کا پتلا ہے. یس آج کوئی بہت برا ہے، کیا پتہ اگلے دن ٹھنڈا ہو جائے غصہ. یس یس غصہ ہے نا، شیطان ہے، حرام ہے. یس کیا پتہ چیزیں بچوں کی خاطر یس دیکھا بچوں جائے. کی اللہ خاطر. آسانی کرے، اللہ آسانی کرے سب کے لیے. نہ جانے کسی کی کیا سچویشن ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مر ہی جائیں ایک ایسے رشتے میں ڈل کر یس کہ بچوں کی خاطر. اللہ رحم کرے سب کے لیے، آسانی کرے، ہدایت کا راستہ دے، آمین. لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے تو پلیز اس کے لیے آپ کو تھنک چاہیے. ٹوائس. اب میرے خیال میں اب دونوں کو جو ہے جب بچے ہو جائے تو اس وقت آپ دونوں اپنی لائف نہ دیکھیں، اس بچے کی لائف کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو سیکریفائس کرے. اب اس بچے کو آپ دونوں نے اس بچے کا ستیہ ناش کر دینا ہے. اب مثال کے طور پہ بچہ ماں کے پاس ہے، ماں نے ایک تو اس کو سنبھالنا ہے، دوسرا اس نے بدقسمتی ہے، اس نے فرض سمجھنا ہے کہ آل دا ٹائم باپ کے خلاف اس کو فیڈ کرنا ہے، آل دا ٹائم. یہ نیچرل ہے کہ ایک پارٹیز پھر ٹو پارٹیز آ گئی نا، اپوزیشن آ گئی. اپوزیشن یس ایک یس یہ میں نے ہو گیا، کہا ایک وہ انڈیا ہو گیا. پاکستان ہو گئے نا وہ. اور بائی چانس یہاں پہ اگر میاں بھی اگر الگ ہو گئے ہیں اولاد والے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک اچھے ماں باپ بن کر میاں بیوی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ سائڈ پہ کر دیں، اب ماں باپ بن کے دکھائیں. وہ ایک دوسرے کے درمیان وہ ایک بہت اچھی بات کی آپ نے. ہیٹ اسپیچ کانٹینٹ چلتا رہے گا. یہ اسپیچ کانٹینٹ. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب کیس ہوتا ہے، ماں بچے کو ملنے نہیں دیتی باپ سے، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کا فون نہیں اٹینڈ کرتی کہ نہیں تو نے مجھے طلاق دے دی ہے. یہ نہیں سوچتی کہ میں نے طلاق دے دی ہے لیکن یہ بچہ جو ہے نا اس کا باپ ہے وہ. اور پھر وہ کورٹ جاتا ہے. جب کورٹ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے. وہ جنگ جیسے اب اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، وہ جنگ شروع ہوتی ہے. وہ دونوں وکیل وہاں پہ جو ہے نا، ایک کہتا ہے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے ملاقات ہونی چاہیے. اب وہاں سے وہ بچہ اس طرح پستا ہے، بچہ ایموشنلی سٹرائل ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ بچہ جس نے ماں باپ کے ساتھ بیڈ پہ ان کے ساتھ کھیلنا ہے، جس نے ان کے ساتھ لاڈیاں کرنی ہیں، جس نے دونوں، وہ کورٹ میں رول گیا. اور وہ کورٹ میں جا کے کیا کرے گا؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، اس کا یہ کالے کپڑوں والے ایک وکیل اس کا ہے، ایک میری ماں کا، یہ دونوں لڑ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. ماں اس کو تسلی دے رہی ہے تو پریشان نہ ہوتے میں پیو کو نہیں جان دینا. تو وہ اس کو پتہ نہیں کہ میں باپ کے پاس، اس کو بیسیکلی باپ کی شفقت کو یہ وہ مزہ ہے جو اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہوا. بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پہ کیس ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں صفدر صاحب، کہ کچھ جہاں پہ معاملات آپ کے ہو سکتے ہیں ریکنسیلیشن کے، معاملہ طے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کریں. میرے ذہن میں ابھی بات کرتے کرتے آپ کے ساتھ ایک کیس آیا. مجھے ایک خاتون ملی، ینگ سی تھی، کوئی 22-23 سال کی تھی محترمہ، جن کے 3 بیٹے. وہ لگی نہیں رہی تھی کہ ان کے بچے ہیں. گڈ. لیکن ان سے ویسی بات ہوئی تو میں نے پوچھا تو کہتی میں کھلا لے رہی ہوں. میں نے کہا آپ کھلا کیوں لے رہی ہے، 3 بیٹے ہیں آپ کے؟ تو کہتی میرا ہسبینڈ نشہ کرتا ہے. ہسبینڈ نشہ کرتے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ اس وجہ سے لے رہی ہیں. کوئی 3 بیٹے ہیں تو کیسے، کس کے پاس جائیں گے؟ کہتی وہ بھی باپ لے رہے، وہ کہتے میں اپنے ساتھ رکھوں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن، اب اگر ہسبینڈ ایسے نشہ کرتے ہو، ایک اور بھی تھی خاتون جن کے ہسبینڈ اگر اس طرح سے نشہ کرتے ہوں، اللہ رحم کرے، مطلب کچھ اس طرح کی سچویشن میں ہو جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بھی اسٹینڈ اپ نہ کر سکتے ہو، اولاد والے ہوں، بیویاں، مطلب اس سچویشن میں بچے بھی اگر کسی ایسے ہسبینڈ کے پاس چلے جائے جو خود ایسا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے بچوں کے ساتھ؟ میں نے تو پہلے کہا کہ ڈیورس ہونا ہی بچوں کے لیے ایک قیامت کی نشانی ہے. اور جو باپ نشہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو بچوں کو کیا سنبھالے گا؟ تو یہ کیا وہ تو ہوگا؟ بچوں کے کیریئر کا ستیہ ناش کر دے گا. وہ کیا کرے گا؟
بچوں کو وہ ڈالے گا کسی کام پہ، مائنرس کو 2 4 سال کے بچوں کو کسی ورک شاپ میں ڈال دے گا، کسی ہوٹل پہ بیرا گیری کرے گا، کسی گاڑیاں صفائی کرنے والے پہ ڈال دے گا، اور وہ بچے وہاں سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھوں سے وہ دیہڑی کا 100 200 400 لے کے آئیں گے، تو وہ خبیث اسے نشہ کرے گا. اور وہ کیا ہوگا، ان بچوں کے جن بچوں کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہوگی، پلاس ہوگا، برتن دھونے والا کپڑا ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جس کا خواب، جو بچے جس نے اسکول میں جانا تھا ایک نیٹ اینڈ کلین یونیفارم پہن کے اس کے پرائڈ کے ساتھ ایک فخر کے ساتھ اسکول سے جانا تھا، پڑھ کے آنا تھا، اس کا وہ خواب وہ جب بچوں کو جاتے دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں کی مخلوق ہے کہ جو اسکول جاتے ہیں. میں تو صبح نکلتا ہوں 6 بجے، 7 بجے پہنچتا ہوں، رات 8 بجے تک میں ادھر جو ہے نا گاڑیاں صاف کرتا ہوں، رات 8 بجے تک برتن دھوتا ہوں اور میں واپس چلا جاتا ہوں. وہ ہو گیا نا سارا.